اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم القرآن کورس کی دوسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلی کلاس میں چند بنیادی باتوں پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور ان میں سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کسی فن سے محبت کیجیے۔ مجھے نہیں پتا آپ اپنا محبوب تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کو کسی فن سے عشق ہوا ہے یا نہیں، کوشش کی ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں مجھے پتا چلا، لیکن ضروری چیز ہے توجہ دینی کی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، توجہ اپنی کسی ایک فن کی طرف کرنی ہے، اور پھر پڑھنا شروع کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کل ہماری گفتگو بڑی بہترین رہی، اور کلاس کے بعد کسی ایک دوست نے ہمیں کمنٹس کیے اور مجھے اچھے لگے۔ انہوں نے ایک بات کی سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ راستوں میں بھٹکتے رہتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے۔ اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہو تو وہ یہ ذہن بنا لے کہ پہلے مجھے سارے راستوں کا پتہ چل جائے، روڈوں کا پتہ چل جائے، ایریاز کا پتہ چل جائے، پھر گاڑی سیکھوں گا، تو زندگی میں کبھی بھی سیکھ نہیں سکے گا۔ اور اگر وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے اور چلانا شروع کر دے تو راستے خود بخود پتہ چل ہی جائیں گے۔ اس لیے آپ پڑھنے والی گاڑی پر بیٹھیے۔ راستے سارے پتہ چلتے رہتے ہیں، ادھر بلاغت آ گئی ہے، ادھر منطق آ گئی ہے، ادھر نحو آ گئی ہے، ادھر صرف آ گئی ہے، سب پتہ چلتا رہتا ہے۔ چلتے ہیں تھوڑی سی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک اور دوست کلاس کے بعد انہوں نے کہا تعلیلات کے بغیر کیسے پتہ چلتا ہے، یہ تھوڑا سا اور واضح کریں۔ ہم تو اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ تعلیلات یاد کریں، یاد کر کر کے تھک جاتے ہیں، تعلیل پھر بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا ہے کہ تعلیل کے بغیر صیغہ پہچانے، تو پہچانے، صیغہ پہچانے۔ انہیں میں نے کہا تھا کچھ صیغے مجھے بتا دیں تاکہ ان صیغوں پر ہم گفتگو کریں، بات کریں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ صیغہ ضروری ہے کہ تعلیل ضروری ہے۔ ایک صیغہ انہوں نے دیا ہے علم تر۔ ٹھیک ہے، علم تر آ گیا، صیغہ پہچاننا ہے۔ تعلیل کیا ہونی ہے، یہ اگلا کام ہے ہمارا۔ ہم نے صیغہ پہچاننا ہے۔ صیغہ پہچاننے کے لیے آپ جتنی آپ کو صرف آتی ہے، چھوٹی سی بات میں دہراؤں گا، اپنے اوپر غور کر کے دیکھیے گا کیا آپ کو وہ بات پتہ ہے یا نہیں۔ یہ ہے لفظ لم۔ لم بتاتا ہے کہ میرے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، یہ پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ لم بتاتا ہے کہ میرے بعد فعل مضارع آ رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ آدھا مسئلہ صرف اس لم سے ہم نے حل کر لیا ہے، جی یہ فعل مضارع ہے، آدھا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ کوئی تعلیل نہیں کی ابھی میں نے۔ اس کے بعد جب اس کا بعد فعل مضارع ہے تو مضارع میں یہ لفظ لکھا ہے تا اور را۔ یہ کس کس کو پتا ہے کہ مضارع میں اتین ہوتے ہیں، حمزہ یا تا نون، حمزہ تا یا نون اتین، یہ بھی پتہ ہے سب کو۔ ابھی ہم نے کوئی تعلیل نہیں کی، پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو تا ہے، یہ والا، یہ تو مضارع کا تا ہو گیا۔ اب مضارع میں تا آئے تو یا یہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے مذکر حاضر کا، یا یہ
मुअन्नस गायब का सीगा होता है, ये भी बात हो गई। ता देख के हमने पहचान लिया। अब मसला ये है कि लफ्ज हमारे पास कम आज कम सुलासी होते हैं जी, और ये हमारे पास खाली रा बचा है, रा। ठीक हो गई। अब देखिए मैं कुछ तालील पे नहीं जा रहा, मैं सीधा अपने जो लिखा है उसको परख रहा हूं, और ये लिखने में देर लग रही है। वैसे देखने में अगर समझने के पे आ जाएंगे तो फिर ये देर नहीं लगेगी। लम आया है तो लम आते ही हमें ये बता देता है कि भाई आखिर से मैंने एक हरफे इल्लत गिराया है। जब इस पे जबर है तो इसका बिल्कुल सादा सा ये मतलब है कि लम ने आकर यहां से एक हरफ तो गिराया ही गिराया है, एक हरफ तो गिराया गया। एक मिनट, हमारे पास दो हरफ अब आ गए हैं, रा और वाव, या रा और या। हरफे इल्लत गिरा है तो खाली रा बचा है। ठीक हो गई। अगर आपके सामने ये आ जाए, अब इसका एक हरफ और गायब है, वो यहां से गायब होगा, ये सादी सी बात है। इसके लिए ज्यादा तहकीक नहीं हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला हर्फ मुतहर्रिक आया है, जज़म वाली जगह पर मुतहर्रिक आया, तो इसका मतलब हरफ इल्लत आखिर से गायब था। अब हरफ इल्लत लगाने के बाद ये तो आखिरी हो गया, ये सेंटर वाला बनता है, और इसके पीछे एक हरफ और है। वो जो एक हरफ और है, हमजा हो सकता है, वाव हो सकता है, या हो सकता है, जो भी बनता हो। अब आपने यहां से खोलनी होती है डिक्शनरी। अब आपने यहां से डिक्शनरी खोलनी होती है। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, इसमें देखेंगे माना मिलेगा, नहीं मिला, इसमें देखेंगे माना मिलेगा, नहीं मिला, इसमें देखेंगे माना मिला, नहीं मिला, सारे आप देख लेंगे, सारे आप देख लेंगे। इनके देखते देखते आपका माना अगर नहीं मिला, अव्वलन तो मिल जाना चाहिए, लेकिन इस लफ्ज का नहीं मिला। अब नहीं मिला तो आपको एक दफा फिर इस पे नजर सानी कर लेनी। नजर सानी क्या करनी है कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर आइन कलमे से कुछ गायब हुआ हो। अगर इन हुरूफे असलिया से मुझे कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है दरमियान से कुछ गिर गया हो और उसकी हरकत रा को मिली हो, रा खुद साकिन हो, रा खुद साकिन हो, यानी ये लफ्ज हो तर और आगे हरफे इल्लत, दरमियान से कुछ गायब हो जाए और उसकी हरकत पीछे आई हो, तो यहां पर आप वाव लगा के, या लगा के, हमजा लगा के माना फिर तलाश कर लेंगे। अब एक छोटी सी बात है, हमने तालील के कायदे क्या क्या देखे। तालील नहीं, लफ्ज सामने लिखा है, इस लिखे लफ्ज को परखा है खाली मैंने। लम आया है, लम ने आकर इसको जज़म नहीं दिया, इसका मतलब यहां से हरफे इल्लत गायब, वो हरफे इल्लत मैंने लगा दिया। ठीक हो गया, रा और वाव मुझे मिल गए। अब या तो स्टार्टिंग से एक हरफ गायब है, या फिर दरमियान से हरफ गायब है। दरमियान में अगर हरफ निकलेगा तो रा अपनी हरकत उसको दे देगा, ये आ जाएगा तर आयु, तर वायु या तर यायु, जो भी होना है। ये यहां से इन तीन हरफों का ऑप्शन है। डिक्शनरी में तीनों ही देखने पड़ेंगे आपको। तीन जगह से आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपका माना आपको पता चलेगा कि क्या है। आप बोलेंगे तीन जगह से देखना तो बहुत मुश्किल काम है। बेटे मुश्किल नहीं होता, स्टार्ट ऐसे ही होता है। अगर आप सीगों की पहचान करना चाहते हैं, सीगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे ही होता है। अब मैंने ये नहीं बताया कि इसकी हरकत कैसे पीछे गई है, क्यों गई है, किस तरह गई है, कोई परवाह नहीं। लफ्ज, इस लफ्ज से ये लफ्ज निकल के सामने आया था, हमने इस लफ्ज को यहां पे पहुंचा के माना देखा, अल्लाह अल्लाह गैर सल्ला। समझ आई बात? अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये क्लियर हुआ? अगले पे चलो, एक और सीगा देख लेते हैं ना, हो सकता है
چیز ایک ہی رہے گی، سارے سیغوں میں ایک ہی پیٹرن رہے گا. صرف آپ نے توجہ کرنی ہے الم تارا ایک لفظ ہے، اس طرح کے بہت سارے لفظ آپ کے سامنے آئیں گے. اگلا لفظ انہوں نے لکھا تھا اتقو، آ گیا بھائی اتقو، یہ یوں لکھا ہوا ہے. جیسے ہی میرے سامنے یہ لفظ آیا تو یہ الف سامنے آیا تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. اب جمع کا صیغہ ہے تو میں نے ان لفظوں کو پڑھ کے دیکھنا شروع کیا، پرکھنا شروع کیا. اتقو، جمع کا صیغہ ہے، مضارع نہیں ہو سکتا کیونکہ مضارع ہوتا تو نون کے ساتھ آتا، نون نہیں لگا ہوا تو یہ مضارع نہیں ہو سکتا. شروع میں بھی حمزہ نہ آتا مضارع کے. سمجھ آ رہی؟ یا تو یہ ماضی کا ہو سکتا تھا یا مضارع کا ہو سکتا تھا. اب یاد کیا ہے ہمیں وہ الگ بات ہے. اس لفظ کو کھولنا شروع کیا، ماضی کا ہو سکتا ہے یا امر کا ہو سکتا ہے. اتقو، اتقو، اجتنبو، اتقیو، اجتنبو. اور کوئی لفظ اس طرح کا بنے گا نہیں، اس طرح کا اور کوئی وزن زبان پہ چڑھے گا نہیں. یہ بنے گا اتقیو، اتقیو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے ایک حرف غائب ہوا ہے، وہ حرف اپنی جگہ پہ آئے گا تو یہ وزن پورا صحیح ہو جائے گا. اجتنبو، اس طرح کا. یہ جو باؤ ہے، با ہے، اس جگہ پہ لفظ تھا یہاں پہ. اب کون سا لفظ ہے؟ حرف علت ہی عام طور پہ گرتا ہے، حرف علت ہی ہونا چاہیے. واو ہے یا ہے، جو بھی ہے یہ آپ کی ڈکشنری آپ کو کلیئر کرے گی. دونوں جگہ سے آپ کو ڈکشنری دیکھنی. اب اگلی بات، تا کاف یا نکل کے آیا. تا کاف یا میں آپ معنی دیکھیں گے. اگر مل جائے اس لفظ کا معنی آپ کو، یہ لفظ مل جائے تا کاف یا میں تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر نہ ملے تو پھر آپ ایک دفعہ سوچ لیں گے کہ یہ جو تا ہے یہ پوسیبل ہے کہ واو ہو یا ہو. یہ واو اور یا سے بدل جاتا ہے. تو یہاں پر اس تا کی جگہ پر واو لگا کے یا لگا کے بھی آپ ڈکشنری کو دو مقام سے دیکھیں گے، آپ کا ترجمہ سامنے آ جائے گا. اب میں نے جو کہا تھا تعلیلات نہیں کرنی، وہ یہی ہوتا ہے. یہ جو یا گرا ہے، کیوں گرا ہے، یا کی حرکت پیچھے کیسے گئی ہے، یہ ہوتی ہیں تعلیلات. اس کلمے میں آئے تو ہم یوں کریں گے، نہ آئے. آپ کا کام تھا لفظ آیا ہے، لفظ کو پڑھ کے ادا کریں، لفظ کو درست ادا کریں. جیسے ہی آپ درست ادا کریں گے آپ کا وزن آپ کے سامنے آئے گا. اس کو کھولیں، حرف نکل کے باہر آ جائیں گے، ان حرفوں سے آپ ڈکشنری تلاش کریں گے. سمجھ آئی بات؟ ایک اور لفظ سیم پیٹرن، یہیدی. یہیدی مشکل سا چیز ہے، مشکل سا چیز ہے. کاف میں تشدید ہے تو تفعیل باب یا تفاعل باب میں تشدید آتی ہے. تو تفعیل والا ہوتا تو یہ زبر نہ آتی، تفعیل تو نہیں ہو سکتا. یہ پھر تفاعل باب ہوتا تو تا آتا، تفاعل بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دال کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سامنے آ جائے. ہم یوں کر لیتے ہیں، کھول کے لکھا ہے میں نے. جیسے ہی میں نے کھول کے لکھا تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ اگر خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیدھا سیدھا آپ کو ایک وزن پہ چڑھا کے دے گا. جیسے ہی وزن پہ چڑھائے گا آپ کا باب باہر آ جائے گا. یہ میں نے صرف اس دال کو کھولا ہے، کھولا اس لیے تفعیل باب کی تو تشدید ہے نہیں ہے، تفاعل باب کی بھی تشدید نہیں ہے.
تو پھر اس کا مطلب یہ تشدید کھل سکتی ہے، تو کھول دیا میں نے، جیسے ہی کھولا یا ہا دال دال یا دادی، یا دادی، یا دادی ہوا ہے، جیسے یا دادی آیا فوراً دماغ نے کام کیا کہ یہ وزن تو افتعال کا ہے، اہتدا یہتدی، تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آیا یہتدی یہ جو دال ہے دال نہیں تا ہونا چاہیے، یہ یہتدی ہونا چاہیے، ہو نہ ہو یہ تا کوئی دال سے بدلا تھا۔ جیسے یہ لفظ نکل کے سامنے آیا ہے، میرے پاس اپنے حرف نکل کے باہر آ گئے، جیسے ہی یہ حرف سامنے آئے ترجمہ دیکھیں وہاں یہ بات ملے گا، لفظ ملے گا۔ نہیں آئی سمجھ؟ یہ لفظ آیا، یہ لفظ آیا سامنے، صرف دال کو کھولا، کھولتے ہی میں نے پڑھا، تو چونکہ میں پڑھتا ہوں عربی، عربی پڑھتے ہوئے میرے سیرے باب یہ چیزیں تو میری سیٹ نکلتی ہیں نا، تو جیسے ہی اس کو میں نے کھولا تو یہددی بنا، جیسے یہددی بنا تو یج تنیبو یہددیو، تو یج تنیبو میں تا آنا چاہیے، تو پتہ چل گیا مجھے کہ یہ دال تا سے بدلی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ خیر سمجھ آئی؟ ایک اور لفظ تھا وَذَّكَرَ، اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں، ایسے ہی آیا وَذَّكَرَ، تو دیکھا ہم نے لفظ پڑھنے کی کوشش کی، لفظ پڑھنے کی کوشش کی، یہ واو عاطفہ ہے، واو پیچھے ہے، یہ ہے یوں لفظ ہے، حمزہ وصلی لگے گا اذکر بن جائے گا، اذکر لکھا ہو یا وذکر لکھا ہو ایک ہی بات ہے، کچھ نہیں کیا میں نے، کوئی تعلیل نہیں سمجھنے کی کوشش کی، دال کو کھول کے لکھا، دال کو کھول کے لکھا، اگر آپ نے حمزہ لگانا تھا تو حمزہ لگا کے اذکر، وہی بات آ جائے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا اگر باپ سیدھا نہ ہو تو پیسے واپس، ہاں پڑھا جاتا ہے اذکر، اذکر، ہاں جی پڑھا جاتا ہے، کون سا باپ بننا چاہیے؟ اذکر، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ حمزہ کیوں لائے؟ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ عاطفہ لگا ہے اور اس پہ تشدید ہے تو ایک من یہاں پہ ایک حمزہ وصلی تھا جو گرایا ہوا ہے، یہ عاطفہ ہے تو عاطفہ کے بعد سیدھا تشدید لگا ہے، تشدید سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ افتعال، دیکھیں سب نے صحیح بتایا، افتعال، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تا تھا، اذکر، ڈکشنری دیکھو مانا باہر، سمجھ آ رہی بات؟ جتنے لفظ آپ کے سامنے آئیں گے، جتنے لفظ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ لفظوں کو پرکھتے جائیں، آپ لفظوں کو پرکھتے جائیں، آپ یقین مانیں نہ آپ کو صرف آتی ہو، آپ اگر لفظوں کو دیکھنا سمجھ گئے اور لفظوں کے ڈیزائن آپ کے دماغ میں بیٹھتے چلے گئے، اور بیٹھتے تب ہی ہیں جب آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارے طالب علم کی کمزوری یہ ہوتی ہے وہ لفظوں سے کھیلتا نہیں، تو اس کے دماغ میں بیٹھتے بھی نہیں، اس کے دماغ میں بیٹھتے بھی نہیں۔ اب آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ لفظوں سے کھیلیں، آپ لفظوں سے کھیلیں، صیغہ کوئی بھی آئے، ڈکشنری پہلا کام آپ کا، آپ نے ڈکشنری سے اس کا معنی دیکھنا ہی دیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ لگے، ایک گھنٹہ، 2 دن لگ جائیں آپ کو،
بٹ آپ کا کام ہے دیکھنا. یعنی ایز اے عالم مجھے اگر ایک مسئلہ پھنس جائے, الجھ جائے, اٹک جائے, تو میری ڈیوٹی ہے نا کہ میں اس کو سولو کروں. تو آپ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ بیٹے اگر کوئی لفظ کا صیغہ نہیں بیٹھ رہا, وہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے, پوچھنا نہیں. اگر ہر طالب علم پوچھتا ہی رہے گا تو پھر آگے آنے والے دور میں بتانے والے لوگ ہی سارے فوت ہو جائیں گے. بات سمجھ رہے؟ آپ کا کام ہے مسئلے سولو کرنا. آپ عالم بن رہے ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے سولوشن دینا. اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ پلے سے بات باندھ کے رکھیں. لفظ آئے گا, کچھ بھی کریں, آپ نے ڈکشنری کھول لینی ہے, ڈکشنری خود بھی آپ کو بتا دے گی. یہی تشدید کے ساتھ آپ کو ڈکشنری میں بھی مل جائے گا. دال دال کاف را مل رہا ہے نا, تو دال دال کاف را ڈکشنری میں دال دال کاف میں دیکھ لو, پھر دال کاف را میں دیکھ لو, کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا. جیسے ہی آپ کو ملے گا تو وہاں سے باپ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اس میں کتنے حرف ہیں, 2 دالیں, ایک کاف, ایک را. تو ڈکشنری دیکھنے میں ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ دال دال کاف, اس میں دیکھیں گے نہیں ملا, تو پھر ایک دال کو ہم کم کر لیں گے, دال کاف را, وہاں دیکھیں گے, تو وہاں جا کے میں دیکھنا لے. چلے میں شیئر کرتا ہوں, دیکھیے دال کاف را, یہ آگے جی دال میں گئے ہم, تو دال دال کاف, دال ہا, دال خا, یہ آگے دال 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 میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں بھائی دال میں نہیں ہے, یہ یہاں سے دال را آ گیا نا, وہ دال دال میں نہیں آیا. ٹھیک ہو گئی. اچھا پھر کیا ہو سکتا ہے, دال کاف پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی ایسے ہی جانا ہے. یہ آ گیا دال قاف, یہ آ گیا جی دال کاف. ٹھیک ہو گیا. دال کاف, دال کاف شین, دال کاف. یہ دیکھیے گا یہ لفظ آیا بیٹے ادکرا, نظر آ رہا ہے؟ یہ لفظ آ رہا ہے ادکرا, یہ پورا لفظ ہمیں نکل کے دکھا ہے, اور اس کے آگے لکھا ہے یہ لفظ اصل میں تھا اذکرا. آپ اذکرا میں چیک کریں جا کے, ڈکشنری والے نے خود ہمیں بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دال کاف را پہ جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ذکر میں بھی جا کے دیکھ لیں, اذکرا میں جا کے دیکھ لیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب میں پڑھا رہا ہوں آپ کو, عالم ہوں, میرے سامنے بھی جو لفظ آئے اسی طرح میں نے ایک لفظ کو ڈکشنری پہ جا کے دیکھا. مجھے ڈکشنری والا کہہ رہا ہے بھائی تم نے جتنا تمہاری اوقات تھی, ہمت تھی, تم نے کر لیا, بہت اچھے, تم یہاں تک آ گئے ہو, آگے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں جہاں پہ اس میں ملنا ہے. کہاں ملے گا؟ یہ دال کاف را میں ملے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہی طریقہ ہوتا ہے. ڈکشنری ہم کہتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ کی الجھن ختم ہو جائے, ڈکشنری آپ کو درست معنی بتا دے. تو ذال کاف را میں جا کے آپ دیکھیں گے یہی لفظ آپ کو ملے گا اور اس کا معنی بھی لکھا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ کوئی سا بھی لفظ آئے, کوئی سا بھی لفظ آئے جو سامنے لکھا ہے اس کو حل کریں, اس میں سے حرف نکالیں اور ڈکشنری پہ پہنچ جائیں. ڈکشنری باقی آدھا کام آپ کا کر ہی دے گی. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے, صیغوں کی پریکٹس, صیغوں کی مشق, صیغوں کو پرکھنا, یہ آپ کی ڈیوٹی کا. اگلی بات اہم, نمبر 1 صیغوں کی آپ نے کی پریکٹس.
آج بتایا ہے سیگوں کی پریکٹس، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر بہت اہم بات وہ یہ بات کہ اپنی اردو عربی کے مطابق کریں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی بھائی 60 to 70% جو ہم اردو بولتے ہیں اس اردو میں عربی الفاظ ہیں. تو بیٹے جو عربی الفاظ ہیں وہ بولتے ہوئے آپ کے زبان سے عربی لفظ ہی ادا ہونا چاہیے. آپ کو پتا چلنا چاہیے میں نے کون سا عربی لفظ بولا. آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے کون سا عربی لفظ بولا. بات سمجھ آ رہی؟ نہیں. یہ آپ نے بولا مطابق، تو ٹھیک ہے مطابق اردو کا لفظ ہے لیکن عربی کا لفظ ہے. آپ کو صیغہ پتا چلنا چاہیے، آپ کو صیغہ پتا چلنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو بولتے ہوئے بھی جو لفظ آپ ادا کریں گے اس لفظ میں آپ کے دماغ میں آپ کی عربی والے تھیم، آپ کی عربی والی تھیم پروننسیشن ادا ہونی چاہیے. بہت بڑا ہم اجمیوں کا اور عربی پڑھنے میں گیپ اس وجہ سے ہے، ہم اپنی اردو میں آنے والے صیغوں پر کبھی توجہ نہیں کرتے. ہم اپنی اردو میں آنے والے عربی الفاظ پر کبھی توجہ نہیں کرتے. اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں تو بڑی آسانی سے ہمیں کتابوں میں جو عربی آ رہی ہے اس میں درست صیغے نکالنے میں مدد مل جائے. سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے توجہ کی کر لی. جس نے توجہ کی ہے ذرا مجھے لکھ کے یا ہینڈ رائز کر کے بتائیں کس نے توجہ کی. ایک بندے نے کی ہے، 2 بندوں نے کی ہے، 3 بندوں نے کی ہے، بہت سارے بندوں نے کی ہے. یہ توجہ نہیں تھا، یہ توجہ تھا. یہ ہے توجہن، عربی کا لفظ ہے، تفاعل باب ہے، توجہن. اس کو توجہ ہی بولنا تھا. اور جیسے آپ توجہ بولیں تو آپ کے فوراً جانا چاہیے کہ یہ تفاعل باب ہے. اب آپ توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں. سمجھے؟ اب دیکھیں یہ آپ کا توجہ اگر سیدھا ہوا ہے تو اب آپ متوجہ ہوں گے، آپ متوجہ ہوں گے یا متوجہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہوں گے. متوجہ یا متوجہ ہوں گے. آپ توجہ کرنے والے ہیں. اور صرف زیر زبر کا جو فرق ہوتا ہے وہ فاعل اس میں مفعول کا ہوتا ہے. تو متوجہ توجہ کرنے والا، آپ متوجہ ہوں گے، آپ کا آٹومیٹکلی یہ لفظ درست نکلے گا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کا آٹومیٹکلی یہ لفظ درست نکلے گا. جب آپ نے توجہ درست پڑھا تو متوجہ آپ کا درست ہو ہی جاوے. سمجھ آ رہی؟ اچھا اسی طرح ایک لفظ آتا ہے کتابوں میں، یہ عام جو پیپرز ہوتے ہیں نا، فارم جو فل کیے جاتے ہیں اسکول کے اور ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے مسمی ہے، مسمی. تو وہ مسمی کیوں بن جاتا ہے مسمی؟ یعنی
ایک ان پڑھ بندہ جو ہو وہ تو مسمی بولے گا، لیکن پڑھا لکھا آدمی تو یہ جانتا ہے نا کہ مسمی کا مطلب ہوگا نام رکھنے والا. تو میں تو مسمہ ہوں جس کا نام رکھا گیا ہے. مسمہ، میں مسمہ زید بن خالد، یوں ہوتا ہے نا. اگر آپ بولیں گے میں مسمی تو آٹومیٹکلی، چونکہ آپ نے اردو اپنی خراب کی، اردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کا مطلب خراب ہوا. سمجھ آئی؟ یہ مسمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. اگر مسمہ نہیں پڑھیں گے اور اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو اردو والا تو شاید آپ کی غلطی نہ نکالے، وہ آپ کی مسمی بھی برداشت کر لے، لیکن مطلب آپ کا صحیح نہیں بنتا. دیکھیں، مستعمل پانی، زیر کے ساتھ پڑھ دیا ہے، فٹافٹ پڑھتے ہیں ہم جلدی جلدی میں. یہ اردو میں بولا جاتا ہے مستعمل پانی، یہ مستعمل پانی ہے. تو مستعمل پانی جیسے ہی آپ نے بولا، آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جانا چاہیے. آپ یہ توجہ اس مقام پہ آپ روکیں. اپنی اردو میں اردو اپنی عربی کے مطابق کر لیں. یہ جو آپ نے اس کو مستعمل پانی بولا، تو یہ زیر کے ساتھ تو اس میں فاعل ہوتا ہے. اس میں فاعل ہو تو اس کا ترجمہ بنتا ہے استعمال کرنے والا. تو ترجمہ بن جائے گا استعمال کرنے والا پانی. تو پانی تو نہیں استعمال کرنے والا ہوتا، تو یہ استعمال شدہ اس کا ترجمہ تھا. آپ کا زبر آٹومیٹکلی لگنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ کہاں مستعمل، کہاں مستعمل، کہاں مطابق، کہاں مطابق، کہاں متعلق، کہاں متعلق. یہ جتنے لفظ ہوتے ہیں یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، بہت. جیسے ہماری اردو میں یہ بہت ہیں، ایسے ہی عربی میں بھی بہت ہیں. لیکن اگر آپ عربی پہ اردو پہ توجہ ہی نہیں دیتے، جب دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے بولتے ہی چلے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ ہم اردو میں عربی بھی بولتے ہیں، تو پھر آپ صحیح تلفظ ادا کبھی بھی نہیں کر سکیں. ابھی میں نے تلفظ بولا کیونکہ میں نے اس پہ مشق کی ہوئی ہے، میں نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. میرے سامنے اس طرح کے لفظ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی میری زبان سے یہ سیدھا نکلتا ہے، یہ تلفظ نہیں نکلتا میرا. آپ میں سے بہت ساروں کا بھی تلفظ نکلتا ہوگا، میرا یہ تلفظ ہی نکلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بات سمجھ آئی بیٹے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک لفظ ہے ترجمہ. لفظ ہے ترجمہ. تو اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، سمجھ؟ لیکن آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو نہیں. اردو تو ویسے ہی آپ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آپ کی مدر ٹنگ ہے یا آپ کی قومی زبان ہے، تو آپ اردو ایویں ہی بولتے ہیں. آپ جو سیکھ رہے ہیں، جو آپ کا لرننگ ٹائم ہے، اس میں جو آپ کی مین ٹارگٹ ہے وہ عربی ہے. جب عربی ہے تو بچہ اس کا زبر کے ساتھ پڑھو. ترجمہ، جیسے ہی آپ ترجمہ بولیں گے آپ کو یہ باب نکال کے دے گا. ترجمہ بولا تو باب نکال کے دے گا، نہیں؟ آپ نے ترجمہ تم بولا، بھائی ترجمہ کرو، تو آپ ترجمہ بولیں گے تو وزن نکل کے آ جائے گا آپ کے سامنے. جب لفظ نکل کے آ جائے گا، اگلا لفظ آئے گا، ادھر لکھا ہوگا مترجم، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یار ادھر تو ترجمہ تھا، ادھر مترجم کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟ مترجم. نہیں پتا، پڑھیں اس کو، پڑھیں. اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ مترجم. مترجم نہیں، ترجمہ. دہرج یدہرج دہرجۃ فہو مدہرج. مدہرج، مترجم. مترجم جب آپ کا یہ سیدھا تو یہ آٹومیٹکلی سیدھا. زبر آنا ہے کہ زیر آنا ہے وہ بھی صحیح. جب آپ
ترجمہ اس کا کہہ رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ بولیں گے جی یہ جی ترجمہ کرنے والا کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے کبھی محشی کبھی محشا، محشی بھی لکھا ہوتا ہے محشا بھی لکھا ہوتا ہے. آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے. محشی بولیں گے تو حاشیہ لکھنے والا، محشا بولیں گے تو وہ کتاب جس پر حاشیہ لکھا گیا ہے. دیکھیں یہ سارے باتیں آپ کو آتی ہیں، ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں. کام صرف اتنا سا ہے، آپ نے اسٹارٹ لینا ہے، آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. اگر آپ کو اتنا کچھ آتا ہے اور آپ کی اردو آپ کی آدھی سے زیادہ عربی سولو کر دیتی ہے تو پھر تو بیٹے کام ہی ختم ہو جاتا ہے. کام صرف اتنا سا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے. اب آپ کب شروع کریں گے، کتنا شروع کریں گے، کیسے شروع کریں گے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اس کورس کے بارے میں کہ ہم اس کے بعد کیا کیا ہو جائے گا. میں نے بولا بیٹا ہونا کیا ہے، آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، گارنٹی میری طرف سے ہے، ادھر سے کورس مکمل ہوگا، ادھر آپ پڑھنے میں اردو اور عربی آپ کی برابر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ شروع نہیں کریں گے، روز میرا لیکچر سن کے سبحان اللہ کہہ دیں گے، پھر مسئلہ ہو جائے گا. میرے کرنے سے آپ کو نہیں آنے والا، آپ کے کرنے سے آپ کو آئے گا. اس لیے سبق شروع کریں. کلاس دوبارہ جوائن کریں، ٹائم ختم ہوا، دوبارہ کلاس اسی لنک سے